رات کو گشت کے لیے نکلتے ہیں، گشت کے لیے۔ ایک گھر سے دھواں اٹھ رہا، یتیم بچے بلک بلک کے رو رہے۔ دروازے پہ دستک دی، ایک بیوہ عورت باہر نکلی، پوچھا بچے کیوں روتے؟ کہا 3 دن سے بھوکے ہیں۔ کہا دھواں اٹھ رہا ہے، کیا پکا رہی ہو؟ کہا برتن ہے، برتن میں پانی اور پانی کے اندر پتھر ہے۔ تو کہا تم نے اپنے بادشاہ کو کیوں نہیں بتایا، اپنے امیر کو کیوں نہیں بتایا؟ کہا عمر کی میں قیامت کے دن بات کروں گی اور کہوں گی مالک عمر کے دور میں میری یہ حالت تھی۔ حضرت عمر نے جب یہ جملے سنے، وہ نہیں پہچانتی تھی یہ کون کھڑے ہیں۔ جب یہ جملے سنے قدموں سے زمین نکل گئی، دوڑ پڑے۔ اسلم پیچھے پیچھے دوڑا، آگے آگے عمر ہے، وقت کا بادشاہ دوڑ رہا ہے، وقت کا امیر المومنین دوڑ رہا ہے، دستار کی خبر نہیں کدھر ہے، تہبند کو سمیٹا ہوا دوڑتے جا رہے ہیں۔ فوراً بیت المال میں پہنچے اور وہاں سے ایک گھی کا کنستر اٹھایا، آٹے کی بوری اٹھائی، دالیں اٹھائیں، راشن اٹھائے، ایک بوری میں ڈال کے اپنے کندھے پہ رکھ لی۔ اسلم آگے بڑا، کہا حضور میری کندھے پہ رکھ دے، میں کس لیے ہوں؟ حضرت عمر فرمانے لگے اسلم مجھے یہ بھی بتا دے قیامت کے دن میرا بوجھ اٹھا لے گا؟ عرض کی حضور نہیں نہیں، قیامت کے دن تو اپنا اپنا بوجھ اٹھانا ہے۔ فرمایا پھر رہنے دے، آج بھی مجھے اپنا بوجھ اٹھا لینے دے۔ صاحبو عمر نے بوری اٹھائی ہوئی اور لے کر آئے اس عورت کے گھر میں اور کہا کہ یہ سبزی جلدی سے تو برتن میں ڈال۔ وقت کا امیر المومنین آٹا گوندنے بیٹھ جاتا ہے، وقت کا امیر المومنین چولہے کے اندر آگ جلانی شروع کر دیتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب وہ آگ بجھتی ہے اور عمر جھک کر اس آگ کے اندر پھونک مارتا ہے تو عمر کی داڑھی سے دھواں نکلتا ہے۔ صاحبو وہ منظر کائنات نے دیکھا، وہ زمانہ دیکھ رہا تھا، وہ کائنات دیکھ رہی تھی کہ وہ عمر تاریخ کا بادشاہ، تاریخ کا ہیرو، آدھی دنیا کا حکمراں کیسا منظر تھا۔ حضرت عمر فاروق نے جب آٹا گوندھ دیا، اس عورت کو کہا سبزی پکا۔ جب وہ پکانے لگی، وہ جو بچے رو رہے تھے، اب عمر ان بچوں کو ہنسانے کے لیے آگے بڑھا۔ صاحبو عمر نے اپنے ہاتھ زمین پر رکھ لیے اور اپنے گھٹنے زمین کے ساتھ لگا لیے اور حضرت عمر ان کے سامنے کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو ہنسانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بچے ہنستے بھی ہیں اور دل میں کہتے بھی ہوں گے عمر جتنا رلایا ہے اتنا ہنسانا بھی ہوگا۔ صاحبو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بچوں کے منہ میں لقمے ڈالے۔ جب بچے کھانا کھا کے سو گئے، حضرت عمر دوڑے اس عورت کے پاس اور کہا بی بی عمر کو معاف کر دے۔ کہا نہیں نہیں، عمر کو نہیں معاف کروں گی کہ اس نے میرا حال نہیں پوچھا۔ حضرت عمر کے قدموں سے پھر زمین نکلی اور کہا بی بی خدا کا واسطہ عمر کو قیامت کے دن نہ پوچھنا، جو بھی پوچھنا ہے آج پوچھ لے، یہ تو تیرے سامنے کھڑا ہے، عمر فاروق کی تو ہے۔ اس نے کہا اگر تو عمر ہے تو میں نے تجھے معاف کر دیا، اگر تو عمر ہے تو میں نے تجھے معاف کر دیا۔ وہ عمر کہ جس نے انصاف کر کے دکھایا۔